بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء نے لکھا ہے کہ 4 چیزیں دل کو کمزور کر دیتی ہیں۔ یہاں کمزور کرنے کا معنی میڈیکلی کمزور کرنا نہیں ہے، بلکہ کمزوری کا مطلب کہ اس دل میں نیکیوں کے جذبات کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور گناہوں کی رغبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، نیکی کی بات اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے اور یوں اس کے لیے نیکی کرنا مشکل اور گناہ کرنا آسان ہوتا جاتا ہے۔ نمبر 1، زیادہ باتیں کرنا، زیادہ بولنا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر مجلس میں ہر وقت فضول بولتے رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ترمذی شریف میں، ان کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ جو بندہ بلا ضرورت بولتا ہی چلا جائے تو یہ زیادہ بولنا اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ تو ہم ضرورت کے مطابق گفتگو کریں۔ فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، اس کو چاہیے کہ یا تو خاموش رہے یا پھر خیر کی بات زبان سے نکالے۔ یعنی ہم سوچ لیں کہ جو زبان سے میں بات نکالنے لگا ہوں یہ خیر ہے یا نہیں۔ اگر خیر ہے تو پھر نکالیں، اگر خیر نہیں تو چپ رہیں۔ تو پہلی چیز جو دل کو کمزور کرتی ہے، فرمایا زیادہ باتیں کرنا۔ نمبر 2، زیادہ ہنسنا۔ دیکھیں، ہنسنا منع نہیں ہے، ہنسنے کی بات پر ہنسی نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ اس سے غفلت والی ہنسی مراد ہے کہ ایسی ہنسی مثلاً گناہ کے کام کرتا ہے اور پھر مطمئن ہو کر کھلکھلا کر ہنستا ہے، حالانکہ ابھی تک اس نے توبہ نہیں کی، نامہ اعمال میں وہ کبیرہ گناہ موجود ہے۔ تو یہ جو غفلت والی ہنسی ہے، یہ جو گناہوں پر ہنسی ہے، یہ دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض نوجوان اللہ بچائے کوئی غلط کام کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، کسی لڑکی کے ساتھ غلط حرکت کرتے ہیں، اس کا نمبر لیتے ہیں کہ ہم اس سے حرام گفتگو کریں گے، اور گناہ کر کے پھر خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں اور آپس کی مجلس میں فخریہ بتاتے ہیں۔ تو یہ والی جو ہنسی ہے یہ دل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ نمبر 3، فرمایا زیادہ کھانا، زیادہ کھانا۔ دیکھیے، کھانا ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، ہماری ضرورت ہے، لیکن اگر حد سے زیادہ کھائیں گے تو صحت خراب ہوگی، دنیا کا نقصان، اور جب بندہ پیٹ بھرا ہوتا ہے تو گناہوں کے خیالات اور وسوسے زیادہ آتے ہیں، شہوات زیادہ ابھرتی ہیں بھرے پیٹ ہونے پر۔ اسی لیے ہمارے جو اکابر تھے، صوفیاء کرام تھے، وہ اپنے مریدین کو مجاہدہ کروایا کرتے تھے بھوکا رکھوا کر۔ وہ کہتے تھے کہ جب بھوکا رہیں گے تو شہوانی خواہشات، نفسانی خواہشات مغلوب ہوں گی، اور جب تک یہ خواہشات مغلوب نہیں ہوتی تب تک گناہوں سے بچنا اور اصلاح ہونا ناممکن ہے۔ اسی لیے روزے کے اندر بھی ہمیں صبح سے شام تک بھوکا رکھوایا گیا تاکہ نفسانی خواہشات مغلوب ہوں اور بندہ زیادہ عبادت کر سکے۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ گنہگار آدمی بھی اور بسا اوقات جو نمازیں تک نہیں پڑھتا وہ رمضان میں فرض کے علاوہ نوافل بھی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو حلال کھانا ہماری ضرورت ہے، لیکن یہی اگر حد سے بڑھ جائے تو نقصان دہ ہے۔
اور چوتھی اور آخری چیز فرمائی حرام کھانا۔ حرام کھانے کا مطلب یہ ہے کہ حلال زیادہ کھائے گا تو نقصان دہ ہے، لیکن حرام کا ایک لقمہ بھی تباہ کن ہے۔ جو گناہ باطن کو، دل کو بالکل تباہ کر دیتے ہیں، ان میں ایک ہے لقمہ حرام۔ جس بندے کے پیٹ میں لقمہ حرام موجود ہوگا اس بندے کو عبادات کی توفیق نہیں ہو سکتی۔ اگر ماحول معاشرے کی وجہ سے یا سختی کی وجہ سے اس نے کوئی نماز عبادت کر بھی لی تو یہ بندہ کبھی بھی عبادت کی حلاوت نہیں پا سکتا جس بندے کے پیٹ میں یا جسم میں لقمہ حرام کا کوئی حصہ موجود ہو۔ اللہ پاک ہمیں ان چاروں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔